امام علی مقام سے محبت کا اصل پیغام یہ ہے کہ ان کے نام کا نعرہ بھی لگایا جائے اور ان کی فکر اور ان کے مشن کو زندہ بھی کیا جائے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اس گھر کی جہاں اور بے شمار خوبیاں ہیں، چونکہ اعلیٰ گھر ہے، اعلیٰ خوبیاں ہیں، وہیں پر ایک بہت بڑی خوبی اس گھرانے کی یہ ہے کہ خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنے نانا جان سے جو سبق سیکھا، یتیموں کی پرورش کرنا، بیواؤں کو سہارا دینا، کمزوروں کی ڈھاس رس کرنا، دبے کچلے لوگوں کو ان کا مقام دلانا، ان کے پورے پریوار نے اس کا حق ادا کیا۔ بے شک۔ اور خود میرے آقا نے یہ پیغام دیا بے شک کہ تمہارے درمیان جو یتیم بچے ہیں، جی، بیوائیں ہیں، کمزور ہیں، ان کا خیال رکھو، ان سے محبت کرو۔ بے شک۔ ہماری آپ کی نظر میں، دنیا کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ گھر سب سے اچھا ہو جس میں پیسہ زیادہ لگایا گیا ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں امبانی کا بنایا ہوا بنگلہ بہت اچھا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں برج دبئی کا مقام بہت بڑا ہو کہ بھئی برج دبئی میں ملین روپے، اربوں خربوں روپیہ لگایا ہے، جی، ریال لگے ہوئے، مطلب بے پناہ پیسہ لگا ہوا ہے۔ کسی کی نظر میں امریکہ کا ٹاور بہت قیمتی ہو سکتا ہے، اور اگر ہم سنبل کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں فلاں مکان بہت اچھا ہو، لیکن تم جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو اس پیغمبر نے جانتے ہو سب سے اچھا گھر کس کو کہا ہے؟ جس حسین کی محبت میں آپ یہاں بیٹھے ہو ان کے نانا جان نے سب سے اچھا گھر کسے کہا ہے پتہ ہے تمہیں؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف ہے، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم بچے کی پرورش کی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ سب سے اچھا مکان وہ ہے جس گھر میں یتیم کی پرورش کی جاتی ہو اور اس کے ساتھ برا برتاؤ نہ ہوتا ہو، ڈسکریمنیشن یعنی بھید بھاؤ نہ ہوتا ہو، محبت کے ساتھ سگے بیٹوں کی طرح یتیم بچے کو پالا جا رہا ہو، تو آمنہ کے لال کہتے ہیں وہ گھر سب سے اچھا گھر ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کوئی آدمی ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، لیکن پیسہ نکالتے ہوئے اس کی روح نکلتی ہے تو اس کی وہ دولت وبال جان بن جائے گی۔ کوئی بندہ رکشہ چلاتا ہے مگر غریب کو دیکھ کر کے اس کا دل بھر آتا ہے، وہ انسان اللہ کے یہاں زیادہ مقام رکھتا ہے۔ میں نے آج اسی چیز کو اپنا عنوان بنایا۔ میرے حسین کہتے ہیں امام علی مقام نے فرمایا کمزور دبے کچلے لوگوں سے اچھا تعلق رکھو، فقراء سے، مساکین سے، کمزور لوگوں سے رابطہ بنا کے رکھو۔ اے امام ان سے رابطہ بنانا آخر ہمارے لیے کیا کام آئے گا؟ حسین فرماتے قیامت کے دن ان لوگوں کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند و بالا ہوگا، یہ ان کے قریب رہنا، ان سے محبت کرنا قیامت کے دن تمہارے حق میں کام آئے گا۔ اے میرے ساتھیوں، اس لیے کربلا کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ تمہارے سماج میں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے محلے میں، تمہارے رشتہ داروں میں اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھ گیا، اس کو کوئی کمانے کھانے والا نہیں ہے، اس بچے کے سر پہ کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں ہے، تو بطور نمائش اور نام و نہاد کے لیے نہیں بلکہ خاموشی کے ساتھ اس بچے کو گود لے لو، اس بچے سے محبت کرو، اس بچے سے پیار کرو، اور یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے 4 بیٹے ہوتے ہوئے، بیٹیاں ہوتے ہوئے وہ روزگار دے رہا ہے، اگر کسی کا ایک یتیم بچہ یا یتیم بچی کو میں اپنا سگی اولاد کا درجہ دے دوں گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ جس طرح 4 بیٹے ہونے کے بعد مجھے خوب دے رہا ہے، اللہ کے کرم سے امید رکھو اس ایک یتیم بچے کو سہارا دو گے، خدا کی قدرت تمہیں دونوں جہان میں سہارا دے گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضرات واقعہ کربلا کے بعد آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ غم و علام کے پہاڑ جس ہستی پہ پھوٹے اور جنہوں نے مصائب و علام کی زنجیریں برداشت کی
اور وہ دور دیکھا جنہوں نے. عموماً جلسوں میں کربلا تک کے واقعات بیان ہوتے ہیں اور بلا شبہ قیامت صغریٰ ہے، مگر چونکہ بہت دفعہ بات کی چیزیں نہیں آ پاتی سامنے. آپ کو پتا ہے 18 اپنے پریوار کی عظیم ہستیوں کے لاشیں اٹھانے والے کا نام امام زین العابدین ہے. بے شک. ان سے پوچھا گیا تھا واقعہ کربلا کے بعد، ان سے پوچھا تھا مدینہ شریف میں کہ آپ ہمیشہ غمگین کیوں رہتے ہیں، آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ نظر نہیں آتی. ایک اعلان کا بار بار اشارہ ہو رہا ہے، کچھ نوجوان بلا وجہ گاؤں میں گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر گلیوں میں ٹہل رہے ہیں. کمیٹی والوں کا کہنا ہے یا تو آ کے بیٹھ جائیں یا اپنے گھر چلے جائیں. جو نوجوان گاؤں میں گھوم رہے ہیں گاؤں میں نہ گھومیں، یہاں بیٹھ جائیں یا اپنے گھر چلے جائیں. کتنی عجیب باتیں بتائیے. جلسے میں بھی کچھ لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں. ارے جلسہ سننے آؤ، سکون کے ساتھ بیٹھو. اگر کرسیاں نہیں ہیں تو اور منگوا دی جائیں گی کمیٹی والوں کی طرف سے. گھومنے کے لیے تھوڑی آئے آپ لوگ جو گھوم رہے ہیں کچھ لوگ. خیر کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آتی، آپ کی آنکھوں میں پانی ہوتا ہے، غم رہتا ہے. تو امام نے فرمایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے. جی بے شک. گم ہو گئے تھے، زندہ تھے، فوت نہیں ہوئے تھے، گم ہو گئے تھے صرف. تو حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں تھیں اپنے بیٹے کی محبت میں کہ اپنا گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا ہے. ارے تفصیلات جاننے کے لیے قرآن مجید میں سورہ یوسف پڑھو کہ حضرت یعقوب کیسے غم و آلام کے دور سے گزرے. آپ دیدہ رہتے تھے یہاں تک کہ جب بیٹے کی قمیص ان کی آنکھوں پہ ڈالی گئی تھی تو ان کی آنکھوں میں بینائی واپس آ گئی تھی. اپنوں کی محبت ایسی ہوتی ہے. امام کہتے ہیں کہ ایک بیٹے گم ہوئے تھے جبکہ زندہ تھے، اس کے بعد غم کا یہ عالم تھا حضرت یعقوب کے. ارے میرے دل سے تو پوچھو، میرے پریوار کے 18 لوگ شہید ہو چکے ہیں، میرا باپ شہید ہو چکا ہے جس جیسی ہستی آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں نہیں، میرا بھائی شہید ہو چکا ہے. اور حضرت ٹوٹل لگا کر کے خان وادے کے جو افراد تھے ان کی تعداد 18 تھی، اور جانثاروں کو بھی جوڑ لو تو ٹوٹل تعداد 72 بن جاتی ہے. اتنے جنازے جس ہستی نے دیکھے ہوں اس کا نام امام زین العابدین ہے. مگر اتنے غم دیکھنے کے بعد بھی جلال پور اور آس پاس کے میرے دینی بھائیوں، امام زین العابدین کی زبان پر صرف یہی رہتا تھا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ بات کس طرح سے ثابت ہوتی ہے دیکھو کہ یزیدیوں کی نسل مٹ گئی، عمرو ابن سعد کا ذکر ختم ہو گیا، مطلب ذوالجوشن کا ذکر ختم ہو گیا، خولی کا تذکرہ ختم ہو گیا، یزید کا تذکرہ ختم ہو گیا، نسل کا ذکر نہیں ملتا. لیکن تنے تنہا زین العابدین کی نسل میں اللہ نے اتنی برکت دے دی کہ دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ تمہیں زین العابدین کی خوشبو نظر آ جائے گی، تمہیں امام حسین کی ذریت کی خوشبو نظر آ جائے گی. تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے سپورٹ سے سب کچھ ہوتا ہے. ایک بیٹا بچاتا حسین کا، آج نسل آباد ہے حسین کی، چلوا ہے حسین کا. اللہ نے زین العابدین کو ایک بیٹا دیا جس کا نام امام باقر تھا، ایک بیٹے اور دیے جس کا نام امام زید تھا. امام زید ہے لوگوں، ان کی نسل بھی اتنی پھلی پھولی. آج جو برگرام میں سادات کی خوشبو نظر آ رہی ہے یہ امام زید کی اولاد نظر آ رہی ہے. ادھر چلے جاؤ محررہ مطہرہ، یہ امام زید کی اولاد ہے. امام زید بیٹے ہیں زین العابدین کے، اور زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین بیٹے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے، اور فاطمہ الزہرا بیٹی ہیں نبی کونین آخر الزمان کی. اے میرے ساتھیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. زین العابدین کی نسل آباد ہو گئی جگہ جگہ. اور دیکھو یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ زین العابدین اپنے خاندان کی خوشبو ہیں، آبرو ہیں، نشانی ہیں. اور یتیم پروری کے حوالے سے، بیواؤں کی مدد کرنے کے حوالے سے، کمزوروں سے محبت کرنے کے حوالے سے، ان کا جو باب ہے اس حوالے سے وہ بھی بڑا روشن ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدینہ شریف میں جب ان کا انتقال ہوا، اور جب انتقال کے بعد آپ کو نہلانے کے لیے غسال نے آپ کے جسد اطہر پہ پانی بہایا اور آپ کے پہلو کو اٹھایا گیا تو آپ کی پشت اطہر پر وزن اٹھانے کے نشانات دیکھے گئے. چرچا ہو گیا مدینے میں
کہ امام زین العابدین کو کبھی وزن اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی پشت اتھر پر یہ نشانات پائے گئے جو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ نشانات وزن اٹھانے کے نشان ہیں؟ چرچا جب زیادہ پھیلی تو آپ کے غلام نے کہا اگر میں آج بات نہیں بتاؤں گا تو طرح طرح کی باتیں ہوں گی، اس لیے آج میں اس حقیقت سے پردہ ہٹاتا ہوں. روتے ہوئے غلام نے کہا کہ میرا جو آقا ہے، میرا جو سردار ہے امام زین العابدین، ان کی پشت اتھر پر جو یہ نشانات تم دیکھ رہے ہو، یہ حقیقت میں وہ نشانات ہیں جو رات کے اندھیرے میں آپ اپنی پشت اتھر پر غلہ اور لکڑیاں جلانے کی غریبوں کے لیے پیکٹ بنا کر کے ان کے گھروں پہ پہنچا کر کے آتے تھے. یہ وہی نشانات ہیں رات کے اندھیرے میں جب مدینے والے سو رہے ہوتے تھے تب فاطمۃ الزہرا کا پوتا امام حسین کا بیٹا غریبوں کے گھروں پہ راشن رکھ کے آیا کرتا تھا. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ راشن آتا کہاں سے ہے. وہ یتیم بچے آج بلک بلک کے رو رہے تھے، سسک سسک کے رو رہے تھے. انہیں پتا تھا کہ ہمارا سہارا چلا گیا، ہمارا آسرا چلا گیا. سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی لکھتے ہیں کہ ان پریواروں کی تعداد شمار حضرت شیبہ بن نعامہ سے مروی ہے کہ ان پریواروں کی تعداد شمار کرائی گئی کہ آخر ایسے پریوار ہیں کتنے جن کے گھروں کا خرچہ زین العابدین کی مدد سے چلتا ہے، آپ کے گھر کے تعاون سے چلتا ہے. تو اے جلال پور کے مسلمانوں کان کھول کر کے سنو، کتنی تعداد تھی ان پریواروں کی، ان یتیموں کی تعداد، ان بیوہ گھروں کی تعداد جب جوڑی گئی تو 100 گھر ایسے تھے جن کے گھروں کا چولہا زین العابدین. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ. خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے. بے شک کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. بے شک. تمہیں جو اصل پیغام دینا ہے، مجھے جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نام پہ جلسے کر کے یہ پیغام اور لوگوں تک یہ بات پہنچانا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس دولت کو جھگڑے میں، اپنی ناک اونچی کرنے میں، شادی بیاہ میں فضول طور پہ نہ بہاؤ. اللہ نے تمہیں یہ دولت دی ہے تو اس دولت کے ذریعے یتیموں کا سہارا بن جاؤ، بیواؤں کا سہارا بن جاؤ. زین العابدین کے والد امام حسین کہتے ہیں غریبوں سے محبت کرو، قیامت کے دن یہ غریب تمہارے کام آ جائیں گے، اللہ کے یہاں ان کا رتبہ بلند ہوگا. اور یاد رکھو یہ جو دولت پانی کی طرح ہمارے علاقے میں جھگڑوں کے موقع پہ بہائی جاتی ہے، یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی قیامت کے دن. تب تک کوئی نہیں ہٹ پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب اللہ کی بارگاہ میں نہیں دے دے گا. رب فرمائے گا بتاؤ تو نے دولت کمائی کہاں سے اور اٹھائی کہاں، اس بات کا جواب دے. تو نے اپنی جوانی کا دور کیسے گزارا، تو نے اپنی عمر کیسے گزاری. اب بتاؤ وہ لوگ جو اپنی دولتوں کو پانی کی طرح جھگڑوں میں بہا دیتے ہیں، ایک بندے کی لڑائی پورے گروپ میں گھما دیتے ہیں. وہ میرے بھائیوں ایک بندہ ایک پارٹی کا، دوسرا بندہ دوسری پارٹی کا آپس میں لڑ گئے تو دونوں کو بلا کے ان میں اتفاق کراؤ. بعد میں بھی تو لاٹھیاں کھا کے تم اتفاق ہی کرتے ہو، بعد میں بھی تو ڈنڈے کھا کر کے اتفاق کرتے ہو. اس لیے بہتر یہ ہے پہلے ہی اتفاق کر لو. اپنے بھائی کی تھوڑی سی گالی گلوچ ہے برداشت کر لو، اس کو سمجھا دو. یار زین العابدین کے بارے میں قاری یوسف صاحب سنیے، ایک آدمی نے آ کر کے شکایت کی کہ فلاں بندہ آپ کی بہت برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے. یہ کون ہے؟ نبی کے نواسے کا بیٹا ہے زین العابدین، جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایسی قیامت صغریٰ دیکھی ہے، جس کے پیروں میں زنجیریں ڈالی گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں. اللہ اکبر، وہ صبر و رضا کی اعلیٰ چٹان. ان سے کہا گیا کہ فلاں بندہ آپ کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے. آپ نے کہا چلو مجھے اس کے پاس لے کر کے چلو. اب وہ گھبرا رہا تھا جس نے آ کر کے شکایت کی تھی کہ وہاں جا کر کے میرا نام کھل جائے گا. میں نے تو حضرت کی ہمدردی میں آ کر کے بتا دی. حضرت نے کہا تجھے اس کے سامنے لے کے نہیں جاؤں گا، بس اس کے پاس تک مجھے پہنچا دے، باقی تو میں بات خود ہی کر لوں گا. قریب پہنچے امام زین العابدین. آپ نے اس سے کہا تو دوسری طرف چلا جا. وہ کہتا ہے میں قریب میں کان لگا کر کے دیوار کی آڑ سے سن رہا تھا کیا گفتگو ہو رہی ہے. امام حسین کے بیٹے زین العابدین نے کہا کہ بھئی تم جو ہمارے بارے میں کہتے ہو اگر وہ سچ ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تم جو ہمارے بارے میں کہتے ہو وہ سچ نہیں ہے تو خدا تجھے معاف کر دے. اللہ اکبر کبیرہ، ذرا اندازہ تو لگاؤ، ان کی شان تو دیکھو، ان کا مقام و مرتبہ تو دیکھو. آپ تصور تو کرو کیسی غریب پروری کرتے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ قاری صاحب سنیے. تو حضور نے فرمایا سب سے اچھا صدقہ یہ ہے کہ تمہاری بیٹی شادی کے بعد اگر تمہارے پاس واپس لوٹا دی جائے
تو اس بیٹی کا خیال رکھو، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم کسی یتیم بچے کے سر پہ دست شفقت رکھ دو، اس کے نیچے جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے، اللہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایسی محبت فرماتے حضور نے سہارا دینا سکھایا ہے، حضور نے آسرا دینا سکھایا ہو، کربلا والوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ میرے ساتھیو یار اندازہ تو لگائے کتنی غریب پروری کرتا ہے یہ خانوادہ، غریبوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بلا وجہ نہیں کہا ہے، بالکل سچ کہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضرات اللہ نے دولت دی ہے، اس کا حق ادا کرو۔ قیامت میں پوچھا جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے نہ کرو، آپس میں من مٹاؤ نہ کرو، حالات اچھے نہیں ہیں، بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ۔ قاری صاحب بھی تھے، میں بھی تھے، ہم لوگ سیف نہیں گئے، اپنے مفتی اعظم کا ایک نواسا ماشاءاللہ پروفیسر بنا، پڑھا، محنت کی اس نے، اور جب بندہ محنت کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ بے شک آپ حضرات کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیٹ نہیں نکال سکتا، ہمارا بچہ MBBS نہیں بن سکتا، ہمارا بچہ عالم نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر وہ محنت کرے گا۔ یار تو تم نے سنا نہیں ہے کشتیاں جب لہروں سے ٹکراتی ہیں تو کنارے پہ پہنچ ہی جاتی ہیں، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونٹیاں جب دیوار پہ چڑھتی ہیں گرتی ہیں چڑھتی ہیں گرتی ہیں میاں وہ چڑھ ہی جاتی ہیں۔ لوہار کو دیکھا ہوگا وہ بٹی میں سلگاتا ہے لوہے کو، اور اس پہ جب ہتھوڑے پڑتے ہیں تو ایک دن وہی لوہا کندن بنا دیا جاتا ہے۔ بے شک دانے کو ملایا جاتا ہے مٹی میں، کسان اس پہ پانی چلاتا ہے، الگ الگ مرحلوں سے وہ دانہ گزرتا ہے، ایک دن اسی دانے سے ایک پودا نکل کے آ جاتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہو۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ آج یہ من بنا کے جانا یہاں سے کہ ہم اپنی دولت کو اچھے کاموں میں لگائیں گے، برے کاموں میں نہیں لگائیں گے، اچھے کاموں میں لگائیں گے۔ اللہ نے دولت دی ہے، بچوں کو پڑھائیں گے، سال پلٹنے پہ زکوٰۃ دیں گے، اور اللہ توفیق دے تو اپنے رشتہ دار آس پاس میں پڑوس میں کوئی یتیم بچہ ہوگا اس کو اپنی اولاد کا درجہ دیں گے۔ بولیے زور سے انشاءاللہ، زور سے بولیے۔ انشاءاللہ اللہ کو غریب پروری پسند ہے۔ حیات الحیوان میں ایک واقعہ لکھا ہوا، بڑا اچھا واقعہ میں سناؤں گا، کربلا کے بعد کے واقعات میں سے کچھ کڑیاں سناؤں گا، مگر یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا، شاید آپ لوگوں کی دعاؤں سے یاد آ گیا۔ حیات الحیوان میں علامہ کمال الدین دمیری لکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے سر پہ کپڑوں کی پٹلیاں بنا کر کے، وہ ایک نہر تھی قریب میں، چونکہ پہلے گھروں میں نل تو ہوتے نہیں تھے، تو وہ کپڑے دھونے کے لیے چلی گئی۔ اس کے پاس ایک دودھ پیتا بچہ تھا چھوٹا سا، اس کو بھی لے گئی، وہ سو رہا تھا، قریب میں جا کے درخت کے نیچے سلا دیا۔ کپڑے دھونے سے جب وہ فارغ ہو گئی تو دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، وہ کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھا رہی تھی، اذ جاء السائل، اچانک ایک بھیک مانگنے والا آ گیا۔ عورت کا دل نرم تھا، اسے ترس آیا، اس نے جب سوال کیا کھانے کا تو اس نے وہ سارا کھانا فقیر کو دے دیا۔ وہ فقیر آدمی بھوکا پیاسا تھا، اور کسی کمزور کو وقت پڑنے پہ کوئی مدد کر دے تو اسے وہ نہیں بھولتا ہے۔ اس نے بڑی دعائیں دی اور وہ دعائیں دے کر چلا گیا۔ کچھ کپڑے باقی بچے تھے، وہ دھونے لگی، کپڑے دھو کر کے جب فارغ ہوئی تو اس کے بعد اپنے بچے کے قریب گئی جہاں پہ لٹایا تھا، کیا دیکھا کہ بچہ وہاں پر نہیں ہے۔ وہ گھبرائی کہ اب اس وادی غیر ذی زرامے میں کہاں جاؤں اپنے بچے کو تلاش کرنے۔ بچہ نہیں تھا وہاں پر، وہ چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے، بچہ نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی نظر پڑی ایک جھاڑی پر، اس نے دیکھا کہ جھاڑی کے پیچھے بھیڑیا کھڑا تھا اور بھیڑیے کے منہ میں بچہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری تنظیم اشرف صاحب قبلہ، نویر اجمل العلماء قاری تنظیم اشرف صاحب قبلہ، شہید اعظم کانفرنس۔ ماشاءاللہ حضرات، ظاہر ہے بچہ بھیڑیے کے منہ میں مطلب موت کے منہ میں، مگر وہ ماں ہے اور ماں تو ماں ہوتی ہے۔ جی ماشاءاللہ، اولاد ماں باپ کی قدر نہ کرے یہ اس کی حرمہ نصیب ہی ہے، ورنہ ماں باپ کا رتبہ کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ بے شک وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھیڑیے کے پیچھے دوڑنے لگتی ہے۔ کہتے ہیں نا جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو پھر مصیبتیں ایک ہی ساتھ آتی ہیں۔ جی
پتھر تھا، پتھر پہ پاؤں لگا، وہ گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس عورت کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا وہی بیٹا جو بھیڑیے کے منہ میں تھا اس کے قریب میں لیٹا ہوا مسکرا رہا تھا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، وہ چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے، مولا یہ میرا بیٹا جو بھیڑیے کے منہ میں تھا آخر میرے قریب کیسے آ گیا؟ چونکہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، ہوش آیا تھا۔ اب چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد تلاش و جستجو کے بعد اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ دو سفید کپڑوں والے نورانی چہروں والے کچھ دور نکل گئے تھے۔ یہ سمجھ گئی ہو نہ ہو انہی دونوں نے میرے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے بچایا۔ اس نے دونوں کو آواز دی، وہ دونوں واپس آ گئے۔ حتی رجع الیہا، دونوں اس کے قریب آ گئے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب دونوں قریب آ گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے کہا کیا تمہیں دونوں نے میرے بچے کو بچایا؟ ان دونوں نے کہا ہاں۔ کہا تم کہاں رہتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اتنے نورانی چہرے میں نے آج تک نہیں دیکھے، اتنے پیارے لباس والے میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ یہ بار بار روتی جاتی ہے، خوشی میں اپنے دل کی بات کہتی جاتی ہے، یہاں تک کہ دونوں نے کہا قالا نحن ملکان، وہ دونوں کہتے ہیں ہم دونوں زمین کے رہنے والے نہیں بلکہ ہم تو آسمان سے آئے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، ہم اللہ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اتنا جب سنا تو خوش ہو گئی، مسرتوں میں آنسوؤں میں اضافہ ہو گیا، دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلکتا جاتا تھا، دیدہ ہوتی جاتی تھی، روتے ہوئے کہتی ہے دونوں فرشتوں سے اے اللہ کے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں میرے پاس بھیجا تو رب نے کیا فرمایا میرے بارے میں؟ وہ دونوں کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا فلاں مقام پہ جاؤ۔ ہم نے کہا مولا وہاں جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا وہاں پہ جاؤ، بھیڑیے سے عورت کے بچے کو بچاؤ، بچے کو عورت کی گود کے قریب کر کے آ جاؤ۔ ہم نے کہا مولا مہربانی کی وجہ؟ تو رب نے فرمایا جو زمین والوں کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے۔ نعرہ اللہ یا رسول، یا رسول، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اللہ، وہ عورت سمجھ گئی چونکہ اس عورت نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا تھا، پیاسے کو پانی پلایا تھا، ایک بھوکے کے کام آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بگڑا ہوا کام بنا دیا۔ وہ دونوں فرشتے یہ کہہ کر کے آسمان کی طرف پرواز کرنے لگے۔ کچھ دور جب زمین پہ چل رہے تھے تب تو وہ نظر آئے، اس کے بعد نگاہوں سے غائب ہو گئے، مگر وہاں ہوا سرگوشیاں کرنے لگی، ماحول میں مستی ہونے لگی، بڑا پیارا منظر ہو گیا۔ اس منظر کو شاعر اپنی زبان میں کہتا ہے، بڑے پیارے انداز میں سمجھاتا ہے، گویا کہ وہ دونوں فرشتے جب آسمان کی طرف جا رہے تھے تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا قدم قدم پہ ستارے اتر کے آئیں گے، تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے، قدم قدم پہ ستارے اتر کے آئیں گے، تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، تیری ہی مدد کو فرشتے اتر کے آئیں۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت اعلیٰ حضرت عباس علمبردار، یہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ بولیے پتہ ہے کون ہے؟ بولیے امام حسین کے کون ہے؟ بھائی، آواز آئے کون ہے؟ مگر سگے بھائی نہیں ہیں۔ امام حسین کی ماں کا نام ہے فاطمہ اور ان کی ماں کا نام ہے ام البنین۔ اور عباس علمبردار کربلا میں اکیلے شہید نہیں ہوئے، ان کے 3 سگے بھائی شہید ہوئے، 3 سگے بھائی۔ ایک کا نام ہے جعفر ابن علی، ایک کا نام ہے عثمان ابن علی، ایک کا نام ہے عبداللہ ابن علی۔ ام البنین کی داستان بھی سنو، ہماری مائیں بہنیں بھی کافی تعداد میں، اور آپ سب کو بھی پیغام ہے
بتاؤ گھر جا کر کے کہ وہ کیسی عظیم خواتین تھیں. حضرت فاطمۃ الزہرا کے انتقال کے بعد مولا علی شیر خدا نے متعدد خواتین سے شادیاں کی. اس زمانے میں شادی کرنا اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی تھا جیسے آج، اس لیے وہ کئی بھی کر لیا. جی کوئی مشکل نہیں تھا، متعدد شادیاں کرتے تھے. آج کے زمانے کی طرح شادیاں مہنگی تھوڑی تھی. یہ تو ہم لوگوں نے اس میں نئی نئی چیزیں ایڈ کر لی. شریعت کے اعتبار سے بیٹیوں کے حقوق ہوتے تھے، اسی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. اب ہم نے نہ جانے کیسی کیسی چیزیں شامل کر لی. تو حضرت مولا علی شیر خدا نے حضرت ام البنین سے شادی کی. اللہ نے ام البنین سے 4 بیٹے عطا کیے مولا علی کو. ان میں سے ایک کا نام عباس علمبردار. ان کو تو جانتے نا، بولو جانتے نا عباس علمبردار. اللہ اکبر. انہی کے ہاتھوں میں علم تھا میدان کربلا کے اندر. بڑے بہادر تھے. ایک ہاتھ سے تلوار چلانا تو سب جانتے ہیں، مگر عباس علمبردار دونوں ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے تھے. اللہ نے ایسا جذبہ اور ایسا حوصلہ آپ کو دیا تھا. بازو میں شیر خدا کی طاقت تھی. آپ کے 3 بھائی بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئے. یہاں تمہیں داستان سنانا چاہتا ہوں ام البنین کی. جب مدینہ شریف یہ قافلہ گیا واپس، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے پھر یہ قافلہ مدینہ کس کے ساتھ گیا؟ حضرت نعمان ابن بشیر کے ساتھ. یہ صحابی رسول ہیں اور صحابی رسول اہل بیت کا مرتبہ جانتے ہیں. اس لیے جب عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو سسپینڈ کیا، عبید اللہ ابن زیاد کو ان کی جگہ پہ بھیجا گیا تھا، نعمان ابن بشیر نے اس موقع پہ کہا تھا جب امام مسلم تشریف لائے تھے کہ میں آل نبی کا مقام و مرتبہ جانتا ہوں، ڈیوٹی اور منصب دے سکتا ہوں، مگر ان سے محبت کا رشتہ ختم نہیں ہونے دو. بے شک سبحان. تو انہی کے ساتھ واپس مدینہ شریف میں یہ قافلہ آیا، واپس انہی کے ساتھ، جس میں زین العابدین ہیں، خانوادے کی خواتین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. باقی تو سب شہید ہو گئے. 18 ایک ہی پریوار کے. یاد جلال پور کے میرے دینی بھائیوں آس پاس سے آئے ہوئے، ذرا اس کو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اپنے جلال پور میں اگر ایک مرڈر ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے ہاں ایک حادثہ ہو جائے، ہماری بستی میں صرف ایک حادثہ ہو جائے تو پورا گاؤں لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. اگر باپ کے ساتھ ہو تو بیٹے کو ہوش نہیں رہتا، اور بیٹے کے ساتھ ہو تو باپ کو ہوش نہیں رہتا، بھائی کے ساتھ ہو تو بھائی کو ہوش نہیں رہتا. زین العابدین سے تو پوچھو، 18 ایک پریوار سے باپ بھی شہید ہو گئے، چچا شہید ہو گئے، چچا زاد شہید ہو گئے، تایا زاد شہید ہو گئے، پریوار اجڑ گیا، مگر اب بھی صبر و رضا کا دامن تھامے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں مولا جو تیری رضا ہے وہ زین العابدین کی رضا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، کن بہے آل خیر البشر لٹ گیا. خاندان میں صرف چند بچے بچے، آن ہی آن میں پورا گھر لٹ گیا. خوب روتی تھی زینب در کربلا، سچ ہے اولاد کا غم بہت ہے بڑا، اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا، نوجوان جسی کا لخت جگر لٹ گیا. ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، پیار سے جن کو لپٹاتے تھے عمر بھر، جن کو جھولا جھلاتے تھے شیر خدا، سبحان اللہ. جن کو جھولا جھلاتے تھے شیر خدا. فاطمہ کا وہ نور نظر لٹ گیا، راہ حق میں ڈلا چھد گیا تیر سے، شہ کے ہاتھوں میں اصغر علی چل بسا. باپ سے پہلے قربان بیٹا ہوا تھا وہ ننھا سب چمگر لٹ گیا. اس نے
जख्म देखने के बावजूद, इतनी परेशानियां देखने के बावजूद, मैदान में यार चट्टान भी होता तो अपनी जगह से वो चट्टान हिल जाती, कोहे हिमालय भी होता तो उसकी बुनियादों में जलजला आ जाता, मगर ये नबी का घराना है। और दरबारे यजीद में जो आपकी बहन सैयदा ज़ैनब ने खिताब किया था, उन्होंने जब तकरीर की थी तो वहां पे एक नाबीना सहाबी रसूल बैठे हुए थे। उन्होंने जब ज़ैनब का खिताब सुना तो हाथ पकड़ के दूसरे वाले से पूछा था, ये दरबार में लहजे में अली के कौन बोल रहा है, ये अली के लबो लहजे में खिताब कौन कर रहा है। उनसे कहा गया था ये फातिमा की शहजादी शेर खुदा की बेटी ज़ैनब है। आपने खिताब फरमाया था यजीद तू ये समझता है कि मेरे भाई को शहीद करने के बाद हमारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा? अरे ना समझ है यजीद, तेरा नामो निशान मिट गया। कोई तेरे नाम पर एक पैसा खर्च करने वाला नहीं होगा, कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। और रही मेरे भाई की बात, मेरे भतीजों की बात, मेरे बच्चों की बात, मेरे परिवार वालों की बात, तो यजीद कान खोल करके सुन ले, जब तक कयामत नहीं आ जाएगी तब तक हुसैन के नारे लगाए जाएंगे, मेरे भाई का नाम जिंदा रहेगा। इमाम अली मकाम की बहन ज़ैनब ने ऐसा खिताब किया कि दरबार के लोग भी कांपने लगे। यजीद भी सोच रहा था कि इस खिताब को किस तरह से रोका जाए। ये इमाम अली मकाम की बहन है ज़ैनब। ए दुनिया में जितनी बहनें हैं, मैं उन बहनों से कहना चाहता हूं कि बहन का टाइटल इतना ऊंचा होता है। यूरोप के एक मुसन्निफ ने लिखा था, अगर मैं बहादुर औरतों की फहरिस्त बनाऊं, बहादुर औरतों की लिस्ट बनाऊं, तो सबसे ऊंचा मकाम हुसैन की बहन ज़ैनब को दूंगा। ऐसी बहादुर बहन है ज़ैनब। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ए बहनों, ज़ैनब का किरदार अपनाओ, ज़ैनब की बहादुरी अपनाओ, ज़ैनब की पाकीज़गी अपनाओ, ज़ैनब की इफ़्फ़त और पारसाई अपनाओ। वो ज़ैनब जो फातिमा ज़हरा की शहजादी है, इमाम हुसैन की बहन है। कहा था इमाम हुसैन ने बड़ा, कहा था इमाम हुसैन ने, इमाम हुसैन से रोते हुए कहा था ज़ैनब ने, ए भाई का मैं खुश नसीब नहीं हूं कि मेरे नाना नबियों के सरदार हैं, मेरी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, मेरे बाप शुजात के सरदार हैं, और ए मेरे भाई तुम जन्नती जवानों के सरदार हो। क्या मैं खुश नसीब नहीं हूं? तो उस मौके पर अल्लाह अकबर आप दीदा हो के इमाम हुसैन ने कहा था, बहन मैं भी खुश नसीब हूं कि मुझे ज़ैनब जैसी बहन मिली है। मैं उस ज़ैनब की बात बता रहा हूं। अल्लाह अकबर, वो ज़ैनब बहन, अल्लाह अकबर कैसा किरदार है उनका। अभी ये काफिला जिसमें हजरत ज़ैनब भी हैं और खानवादे की दीगर खवातीन हैं, बच्चे हैं, और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ ये काफिला मदीने शरीफ की तरफ वापस आ रहा है। जब मदीने शरीफ की सरहदें, अरे मेरी तरफ देखो यार, आप मेरी तरफ देखो, जब ज़ैनुल आबिदीन ये काफिला मदीने शरीफ की सरहदों के करीब आ रहा है, तो मैंने तुमसे एक नाम जिक्र किया था जिसका नाम उम्मुल बनीन है। कौन है उम्मुल बनीन बताओ? अब्बास अलमबरदार की अम्मी जान, हजरत उस्मान बिन अली की अम्मी जान, हजरत जाफर और हजरत अब्दुल्ला की अम्मी जान, चार बेटे उनके शहीद हो चुके हैं। जब मदीने शरीफ से ये काफिला करीब आ रहा है तो इनसे जाकर के किसी ने बताया उम्मुल बनीन काफिला आ रहा है करबला से, तो आप भी मदीने शरीफ में जो बॉर्डर है, वहां की जो सरहद है, वहां पे पहुंच गई थी उम्मुल बनीन। किसी ने आकर के कहा, उम्मुल बनीन तुम्हारा बेटा उस्मान इब्ने अली शहीद हो गया। आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साथ ही आपने कहा ये बताओ मेरे हुसैन कैसे हैं, वो तो सलामत हैं? कहा नहीं। तुम्हारे चारों बेटे शहीद हो गए। कहा मुझे चारों बेटों का ना बताओ, मुझे अली के शहजादे हजरत फातिमा के जिगर गोशे इमाम हुसैन का बताओ। चारों बेटे मेरे शहीद हो गए, ये मुझे गवारा है, मगर इमाम अली मकाम की शहादत का गम में बर्दाश्त न कर सकूंगी। किसी ने आकर के बताया, यहां तक कि काफिला बिल्कुल करीब आ गया, और जब आपने पूछा इमाम के बारे में तो बताया गया वो भी शहीद हो गए। उम्मुल बनीन का हौसला, सब्र और रजा देखो। कहती है मेरे चारों बेटे कुर्बान हो जाएं, ये गवारा है। ये भी मिलता है तारीख की किताबों में। जब आपको बताया गया कि आपके बेटे अब्बास अलमबरदार के बाजू कलम हो गए, उसके बाद वो शहीद हो गए, तो आपने ये जुमले कहे थे जो इतिहास के पन्नों में आबे ज़र से लिखे हुए हैं। आपने कहा था कि काश मेरा
عباس شہید نہ ہوتا تو میرا حسین بچ جاتا۔ اللہ اکبر، اپنے عباس کی بہادری پہ ماں کو فخر تھا۔ اے ماں، اپنے بچوں کو بہادر بناؤ اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت سکھاؤ، اپنے بچوں کو اچھے سنسکار دو۔ حدیث میں آیا کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا سکھاؤ، 10 برس کا ہو جائے تو سختی کرو مگر نمازی بنا دو۔ میں ماں باپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کے ہاتھوں میں موبائل دینے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو 5 وقت نمازی بناؤ۔ اپنے بچوں کو اچھی شکشا دو، اچھے سنسکار دو، اور ماؤں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اچھی نسلوں کو تیار کرنے کے لیے۔ ایک کہا گیا تھا ایک موقع پر کہ تم ہمیں اچھی مائیں دے دو، ہم تمہیں بہادر قوم دے دیں گے۔ مائیں جب تہجد کے وقت میں اٹھ کے سجدہ پڑھ کے بچوں کو نماز دودھ پلاتی ہے تو اس دودھ کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے۔ ماں جب 5 وقت نماز پڑھتی ہے تو بچوں میں نماز کا ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور میں صرف ماؤں سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں جو باپ کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، جنہیں اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے، کہ تم بچوں کے سامنے گالیاں نہ بکو۔ گالیاں تو ویسے بھی نہیں بکنا چاہیے، مگر خاص طور پہ بچوں کے سامنے اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، اپنے بچوں کے سامنے اچھا برتاؤ اختیار کرو، اپنے بچوں کے سامنے بھی نماز پڑھو، انہیں ساتھ لے کر کے جاؤ، ان کو نماز سکھاؤ۔ یار جب مائیں نمازی ہوتی ہیں تو دیکھا نہیں ہے بچے میدان کے غازی ہوتے ہیں، جب مائیں تہجد گزار ہوتی ہیں تو بیٹے عبد القادر جیلانی ہوتے ہیں، جب ماں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہیں تو بیٹے غریب نواز ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ماؤں کو بھی پیغام دے رہا ہوں، یہ ام البنین جن کے بارے میں تمہیں بتا رہا ہوں، حضرت عباس علمبردار کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا عبید اللہ، ان کو گود میں لے کر کے اپنے بچوں کی یاد میں روتی رہتی تھی ام البنین۔ کسی کا ایک بیٹا جوان فوت ہو جائے، بڑھاپا آ جاتا ہے، مگر اولاد کا غم ختم نہیں ہوتا۔ گھر پہ شادی ہو، کوئی بھی موقع ہو تو اولاد کی یاد کر کے ماؤں کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں۔ وہاں تو 4 بیٹے شہید ہو چکے ہیں اور پریوار کے 18 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ام البنین بھی بڑی غریب پروری کا جذبہ رکھتی تھی، دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ جاتا تو کہتی تھی میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں، حالانکہ دیکھو یہ سوتیلی ماں ہے امام حسین کی، مگر سوتیلے جیسا برتاؤ نہیں تھا بلکہ سگوں جیسا برتاؤ تھا۔ اے لوگوں، یہ پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے، مثلا ہمارے معاشرے میں بھی اگر سوتیلے بھائی ہیں تو باپ کا تو خون ہونا ایک ہی، تو وہ رشتہ سوتیلے والا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو الفاظ کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو کربلا سے محبت رکھتے ہیں، وہاں سے جنہوں نے سبق حاصل کیا ہے، ان کے گھروں میں تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا سوتیلے ہیں یا سگے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ماحول بنانا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ام البنین کے بارے میں بتا رہا تھا، دروازے پہ اگر کوئی آ جاتا تو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ آپ کہتی تھی کہ ہمارے دروازے پہ کوئی آئے تو یہ نہ سوچے کہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ گئے ہیں خالی، یعنی وہ یہ سوچ کر کے آئے کہ یہ فاطمہ الزہرا کی کنیز کا دروازہ ہے، یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں کیا جائے گا۔ بولو جھوم کے سبحان اللہ۔ یہ پیغام کربلا کا ہے۔ تیزی کے ساتھ یہ بات کہتے ہوئے میں اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں کہ حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو۔ تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو، سبحان اللہ، اور غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو۔ دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو۔ اور یاد رکھو کربلا کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا نہ رہے۔ بے شک اگر سوسائٹی میں کوئی بچہ اس لیے نہیں پڑھ پا رہا کہ اس کی فیس جمع کرنے والا کوئی نہیں، وہ کمزور ہے، تو قیامت کے دن میرے بھائی سوال ہم سے بھی ہوگا کہ تمہارے پاس خرچ کرنے کو پیسہ تھا لیکن فلاں بچہ یا فلاں بچی اس وجہ سے نہیں پڑھ پائے کہ اس کے سر پہ کسی کا دست شفقت نہیں تھا۔ وہ ہے تو حکایت مگر لکھی ہوئی کمال مصطفیٰ صاحب نہیں ہے، لکھی ہوئی ہے کہ ایک بندہ بڑا گناہگار تھا، بہت گناہگار بندہ تھا، اتنا گناہگار تھا کہ لوگوں نے جنازہ بھی نہیں پڑھا اس کا، پھینک دو ایک جگہ جا کے جہاں گندگی ڈالی جاتی ہے وہاں جا کے پھینک دیا اس کو۔ جب پھینک دیا تو اس زمانے کے ایک نیک بندے کو، جو اللہ کے مقبول بندے تھے، ان کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اس کی جا کر کے تجہیز و تکفین ہے اور جنازہ ہے۔ اب جب وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے وہاں پہ معلومات کی اور سامنے آئی ساری چیز، تو انہوں نے میت کو نہلوایا، کفنایا، اس کے بعد جنازہ جب انہوں نے پڑھایا تو سارے لوگوں نے پڑھ لیا۔
مگر چرچا تو ہو گئی کہ بھئی اس میں ایسی کون سی خوبی دیکھی گئی. انہوں نے پوری بات بتائی. سارے لوگ اس کی بیوی کے پاس پہنچے کہ بیوی ہمراز ہوتی ہے، اسے ساری بات کا پتہ ہوگا. ساری بستی والوں نے کہا ہم نے تو آج تک کوئی نیکی نہیں دیکھی اس کے اندر، پتہ نہیں کون سی نیکی ہے. بیوی کے پاس جب پہنچے تو اس نے پردے کی اوٹ سے یہ بات روتے ہوئے کہی کہ یہ بات ٹھیک ہے زمانے والوں کہ میرے شوہر کے اندر خامیاں بہت تھیں، شراب بھی پیتا تھا، نشہ کرتا تھا، برائیاں ہی برائیاں تھیں، مگر کچھ خوبیاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھیں. اس نے روتے ہوئے بتایا ایک خوبی یہ تھی کہ میرا شوہر جب تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک کہ اس کے دسترخوان پہ کوئی یتیم بچہ نہیں ہوتا تھا، اللہ اور یتیم بچے کو 1 یا 2 بچے کو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، انہیں اولاد کی طرح پیار دیتا، ان کے سر پہ دست شفقت رکھتا. ہو نہ ہو میرے شوہر کی یہی ادا قدرت کو پسند آ گئی ہے. بولو جھوم کے یار سبحان اللہ. چلو یہ تو حکایت ہے، دلیل نہیں بن سکتی. بخاری شریف کی حدیث تو دلیل بن سکتی ہے نا. اور یہ بخاری میں حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں ایک عورت تھی اور وہ عورت گناہگار عورت تھی. اس کے لیے الفاظ فاحشہ کے گناہگار عورت تھی. حضور فرماتے ہیں کہ وہ گزر رہی تھی، پیاس لگی، کنویں کے پاس گئی، پانی پیا اس نے. اب اس کی نظر پڑ گئی ایک کتے پہ جو پانی نہیں پی پا رہا تھا پیاس کی وجہ سے. اب چونکہ پانی کنویں کا گہرائی پہ ہوتا ہے وہ کیسے اپنا منہ وہاں تک پہنچائے. عورت نے پانی کا انتظام کیا اپنے موزے کے ذریعے، بہرحال کسی ذریعے سے اس نے پانی نکالا اور وہ پانی اس کتے کو پلا دیا. بے زبان کتا بیچارہ اپنا پانی پی کر کے دم ہلاتا ہوا خوشی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا. وہ کتا چلا گیا دم ہلاتے ہوئے، اس کی پیاس بجھا دی. اس گنہگار عورت نے، ہمارے کریم نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ رب نے اس کو جنتی بنا دیا. اس کے گناہوں کو، یہ بخاری کی حدیث شریف ہے اور حدیث مکررات سے ایک جگہ نہیں کئی جگہ، ایک جگہ سے زیادہ آئی ہے بخاری شریف میں. آپ دیکھیں بخاری کی حدیث تو رحم دلی اور دوسروں کی مدد کرنا، پیار کرنا، ان سے محبت کرنا. میں محبان اہل بیت جو ہمارے کمیٹی کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ ہر سال پروگرام کرتے، اس فقیر کو بھی یاد کرتے، دعوت دیتے ہیں. تمہیں ایک پیغام یہ بھی دے کے جانا چاہتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ہمارے چودھری سرائے کے امین البرکات کے بھی ہمارے احباب آئے ہوئے ہیں، شہباز پورا سے بھی ہمارے احباب ہیں، کمیٹی والے جو جلسہ کراتے ہیں. یار صرف جلسہ کرانا یہ دین کا کام نہیں ہے. اس کے علاوہ جب مہینہ آ جائے دسمبر کا، جنوری، فروری، تو اس موقع پر آپ حضرات لحاظ بھی سلوایا کرو کمیٹی کی طرف سے، اور نمائش کے طور پہ نہیں بلکہ خاموشی کے ساتھ ان گھروں میں پہنچا دیا کرو جن گھروں میں سردی سے بچنے کے لیے انتظام نہیں. نمائش مت کرو، خاموشی کے ساتھ وہاں تک پہنچا دو ان کے گھروں تک. یہ عمل اللہ کو بڑا پسند آئے گا. ارے تمہیں پتا کیا ہے کہ یتیموں کی دعائیں کس طرح سے اللہ قبول فرما لیتا ہے؟ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے نہیں آتے ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے. ارے جب ایک گنہگار عورت تو اللہ نے معاف کر دیا، اگر تم نماز پڑھنے کے بعد، تم امام حسین سے محبت کا حق ادا کرنے کے بعد، تم 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد اگر تم یہ کام کرو گے، لیکن ان ظالموں کی طرح مت کرنا جو 1000 کے 3 لحاف قریب ہیں، اس میں ایسی روئی یعنی ایسی روئی اس کے اندر داخل کرائیں جو ایک سیزن بھی پار نہ کر پائے، اور بیواؤں کو کھڑے کر کے اخباروں میں فوٹو چھپائے. ارے ایسے قارونوں کی طرح مت کرنا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کل کو اگر یہیں پہ تمہاری بیٹی کھڑی ہوئی ہوگی تو کیا تم فوٹو کھنچواؤ گے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ارے ایسے امیروں کی امیری سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو کسی غریب کی بے عزتی کرتے ہو. اللہ سے ڈرو ظالموں. اللہ تعالیٰ اگر امیر بنانا جانتا ہے تو تمہاری امیری واپس لینا بھی جانتا ہے. اگر وہ تمہیں دولت دینا جانتا ہے تو ہاتھ میں کٹورا دینا بھی جانتا ہے. اس سے خوف کرو، اکڑو نہیں، اور اپنے اندر گھمنڈ پیدا نہ کرو، اہنکار پیدا نہ کرو. اپنے اندر عاجزی انکساری لاؤ. دیکھا نہیں ہے جس درخت پہ پھل زیادہ آتے اس میں جھکاو آ جاتا ہے. اگر پھل زیادہ آنے کے بعد جھکاو نہیں آئے گا تو ٹہنی ٹوٹ جائے گی. اسی لیے اپنے کسی منصب پہ، اپنے کسی پد پہ، اپنے علم پہ، اپنی دولت پہ، اپنی شہرت پہ اترانے کی ضرورت
ضرورت نہیں ہے، جو اکڑا ہے خدا کے عذاب نے اسی کو پکڑا ہے، اور جو ہوتا ہے نرم خدا کا اسی پہ ہوتا ہے کرم۔ اس لیے میں نے آخر میں آپ سے کہا ہے، اور محبان اہل بیت میں آپ کو بھی پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، اب یہ ستمبر، اس کے بعد جناب والا اکتوبر اور نومبر دسمبر کے مہینے میں 3 مہینے کے بعد آپ حضرات یہ سلسلہ شروع کریں، اور یہ کام صرف جلال پور کی حد تک نہ کریں، اور ان کے گھروں تک بھی جہاں تک پہنچانا ہے۔ کیا ضرورت ہے نمائش کرنے کا؟ کمیٹی کے افراد کو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں ہم نے جو پیسہ دیا تھا وہ ہمارا کارگر ہو گیا۔ کسی کا راز رکھو، قیامت میں کام آ جائے گا۔ اس کی غربت کا تماشا نہ اڑاؤ۔ ارے دنیا تو بہت بڑی ہے یار، ہماری عمر تو تمہارے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ہم نے اپنے سامنے ایسے لوگ دیکھ لیے جو فلائٹ میں سفر کرتے تھے، جن کی بلڈنگیں دیکھنے سنبل میں لوگ آیا کرتے تھے، مگر جب مرے تو ان کے میلوں کو سیل کر دیا گیا تھا، ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ قدرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں دنیا میں کہ جن کے کپڑوں پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، مگر ایک دور وہ بھی آیا کہ ہاتھ میں کٹورا دیکھا گیا ہے ان کے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے دولت دی ہے تو دعا کرو، مولا تو ہمیں عثمان غنی کا غلام بنا دے، تو ہمیں ابو بکر صدیق کا غلام بنا دے، تو ہمیں حضرت مولا علی شیر خدا کا غلام بنا دے۔ اے مولا تو نے دولت دی ہے تو ہمیں تکبر سے محفوظ فرما لے، ورنہ یاد رکھو اس بات کو بھولنا نہیں میرے ساتھیوں۔ یہ میں نے تقریر میں سنا ہے، نیٹ پہ سنا ہوگا، مگر آخر میں سنا کر کے چلا جاؤں۔ یہ اس لیے بتانا ضروری ہے، دیکھو بھائی، علم ہو، منصب ہو، دولت ہو، شہرت ہو، یہ آزمائش بھی ہیں، یہ آزمائش ہے ہمارے لیے، سب کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے غلط فائدہ اٹھانے لگے، نہیں، یہ آزمائش ہے۔ کوئی مشہور ہو جائے تو اس کو بھی اپنا نزلہ درست رکھنا چاہیے، جس شاخ پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ شہرت کی بلندی پل بھر کا تماشا ہے، جس شاخ پہ بیٹھے ہو بولو وہ ٹوٹ بھی سکتی۔ ہاں، ایسی دولت ہے تو ختم بھی ہو سکتی ہے۔ مائیکل جیکسن ایسا ڈانسر کہ ورلڈ اسکیل پر اس کی کوئی مثال نہیں تھا۔ لوگ دیکھنے کے لیے اربوں روپے، کروڑوں نہیں کہہ رہا ہوں میں، اربوں روپیہ ایک جھلک پانے کے لیے، آٹوگراف لینے کے لیے لوگ لائن میں کھڑے رہتے تھے۔ دولت بہت آئی، رنگ اس کا کالا تھا، مگر ڈانسر بڑے غضب کا تھا، تو اس نے اپنے چہرے کی سرجری کرائی رنگ گورا کرنے کے لیے، اور رنگ گورا کرایا اس نے۔ دولت بے انتہا، شہرت بے انتہا، بڑی مقبولیت ملی اسے، دنیاوی اعتبار سے مقبولیت کہہ رہا ہوں میں میرے ساتھیوں۔ اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں 150 سال کی زندگی دنیا والوں کو جی کر کے دکھاؤں گا۔ اور اس نے جو بیڈ بنوایا وہ آکسیجن لگوایا اس بیڈ پہ، اس آکسیجن، گوگل پہ سرچ کرو گے اس کی تصویریں نکل آئیں گی جس میں وہ آکسیجن والے بیڈ پہ سو رہا ہے۔ کہتا تھا 150 سال جیوں گا، دولت ہے میرے پاس، 12 MBBS سرجن، بہترین اسپیشلسٹ ڈاکٹر رکھتا تھا، 12۔ جانتے ہو کیا کہتا تھا؟ 150 سال۔ جنتا میں پبلک میں جاتا تو وہ لگا لیتا تھا چہرے پہ ماسک۔ ہم لوگوں نے تو لاک ڈاؤن میں ماسک کا اتنا زیادہ چرچا سنا، وہ اس وقت سن 2009 میں تو مر گیا، اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، ماسک لگاتا تھا، چہرے پہ ماسک اور ہاتھوں پہ دستانے، کہیں کسی کی بیماری ہمیں ٹچ نہ کر جائے۔ اتنا سیف زون میں رہنے والا، خود کو اتنا بچا کر چلنے والا، 150 سال زندگی کی بات کرنے والا 50 سال میں ڈھیر ہو گیا میرے ساتھی۔ 50 سال میں، 50 سال جب پورے ہوئے اس کے تو دل کی دھڑکن کام کرنا چھوڑ گئی، اور ڈاکٹر حضرات جو 12 تو وہ، باقی آس پاس کے ڈاکٹر آ گئے، تب طبیعت خراب کا سنا تو ڈاکٹر حضرات نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ مائیکل جیکسن تم اس سچویشن میں چلے گئے ہو کہ یہاں ہم پہنچ جائیں تو ہم باہر نہیں آ سکتے، تمہیں کیا لے کر کے باہر آئیں۔ ہاتھ کھڑے کر دیے قاری صاحب نے۔ تو موت سے نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ شہرت بچا سکتی ہے، کچھ بھی نہیں بچا سکتا۔ موت سے بچ ہی نہیں سکتے، ہاں کوشش کریں تو عذاب قبر سے ضرور بچ سکتے ہیں۔ بے شک اچھے کام کر کے جائیں گے تو عذاب قبر سے بچ جائیں گے۔ اس لیے آج میں نے اہل بیت اطہار کے اس گوشے پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے کہ وہ غریب پروری کس قدر کیا کرتے تھے۔ 100 پریواروں کا خرچہ امام زین العابدین کی مدد سے چلتا تھا۔ جنازہ اٹھا، وہیں پہ تقریر لا کے ختم کرتا ہوں، جنازہ اٹھا تو مدینے کی بیوائیں، یتیم بچے، کمزور بے سہارا ہو چکے افراد آواز بلند کر کر کے رو رہے تھے، چونکہ ان کا سہارا جا رہا تھا۔ ہچکیاں لے لے کر کے یتیم بچے رو رہے تھے کہ ہمارا سہارا چلا گیا، ہماری مدد کرنے والا چلا گیا۔ اس لیے میں نے یہ آپ کو پیغام دیا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، کمزوروں سے پیار کرو، جن کا کوئی سہارا نہ ہو
خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کر دو، بے شک۔ ان کی دعائیں تمہارا بیڑا پار لگا دیں گی۔ بولو زور سے بولو، زور سے بولو۔ بہت خوب، بہت اچھا روح پیغام۔ کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دے، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دے، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر، اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام